لام التعريف واللام نفسه اللغة مفهوم؟ وعندما تكتبون للغة فتكتبون هكذا للغة للغة لغة الدين مثلا نقول لغة الدين لغة الدين صحیح أو لغة واللغة لغة الدین مانا دین کی زبان. لیکن جب ہم زبانوں کا نام لیتے ہیں فنکتب بترکیب موصوف صفہ فنقول اللغة العربیہ اللغة الفرنسیہ اللغة السواحلیہ اللغة الانجلیزیہ اللغة الإيطالية مفهوم هذا؟ اللغة الكشميرية مفهوم هذا؟ بموصوف صفة صحيح. أما إذا قلنا لغته ما لغتك فنكتب بغير ألف لام لغة إضافة اللغة نقول اللغة العربية أو الإسلامية أو اللغة الإنجليزية للغة فنقول للغة ألف لام داخل عليه للغة العربية عربی زبان کے لیے لغة الكشميرية حذفنا هناك اللغة نقول للغة حذفنا هذا الألف هناك مفهوم هذا؟ درسنا اليوم الدرس اقرأ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 12 الثاني میں نے بولا تھا یاد بھی رکھنا چاہیے الثاني عشر فاعل ثاني عشر ثالث عشر الثالث عشر الثاني عشر الرابع عشر الخامس عشر. عليك أن تدرب في بيتك گھر میں اس پر پریکٹس کرنی. نعم الدرس الثاني عشر صحیح. تدريبات الوحدة عربية الوحدة نائن سے اربعتن کو حمزہ کاٹ کر کے فاعلن کے وزن پر ڈالیے کیا بولیں گے؟ الوحدة عربية رابعۃ الوحدة رابعة الوحدۃ الرابعۃ موصوف صفت کی ترکیب الوحدة الرابعة أول انسك الأب يسبح في المسبح في شو حرف جار في المسبح معنى الأب يسبح في المسبح باب تالاب میں 13 نعم. ایک ہی بار میں لکھا کریں نیچے دو بار ضرورت نہیں ہے بیچ والی سطروں میں. في بيت أحمد حديقة واسعة في بيت أحمد حديقة واسعة معنی احمد کے گھر میں بڑا في الحديقة أشجار كثيرة. نعم. وعندما تكتبون هذا تحاكون الأسلوب التي كتبت. آپ جب لکھیں گے تو اوپر دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھیں. یہ پریکٹس ہے آپ کو عربی لکھنے کی. نعم تقدم. املا الفراغ املا امر ہے املا یملئ املا معنی لکھو الفراغ معنی بلینکس. املا الفراغ بالكلمة المناسبة ولكن الفراغات ليست موجودة هناك. اكتبوا الخمس فراغات هناك أولا. هذا بيت هكذا نكتب. أنا أكتبه على السبورة. هذا بيت هذا
بيت الفراغ باتكشس هذا بيت هذا بيت وجميل وجميل. فماذا تكتبون فيه؟ أي الكلمة؟ واحد، اثنان، ثاني. الفراغ تطبخ الطعام في المطبخ. الفراغ تطبخ الطعام في المطبخ. کیا مطلب ہوا؟ هذا بیت، یہ گھر ہے اور خوبصورت ہے. تطبخ پکاتی ہے کھانا. فی المطبخ. الثالث وشو کہتے ہیں اس کے آگے؟ والثالث امام البیت بناء جمیل وحدیقۃ. امام البیت امام البیت بناء جمیل فناء جمیل. کیا گو فناء جمیل وحدیقۃ وحدیقۃ حدیقۃ الفراغ. وحدیقۃ کیا جمیلۃ نہیں نا پانے، حدیقۃ جمیل. فناء جمیل حدیقۃ جمیلۃ. رابع يشرح الدرس. يشرح الدرس ولكن فراغ قبل ذلك. الفراغ يشرح الدرس. من يشرح الدرس؟ من؟ المدرس. المعلم. ها؟ هل فيه المدلس أو مدرس فيه؟ وكذلك الجديدة مجتهدة جدا. الفراغ يشرح الدرس. الفراغ الجديدة مجتهدة. جديدة مجتهد جدا. معنى مجتهدة التلميذة. فماذا نكتب هناك؟ هذا بيت واسع وجميل. وهناك تطبخ الأم تطبخ الطعام في المطبخ. أمام البيت فناء جميل وحديقة جميلة. المعلم أو المدرس يشرح الدرس. نعم. الجديدة مجتهدة جدا. التلميذة الجديدة. ما يقولوا بيه أكل كيف وورس يقرأ هذا بصوت. هذا بيت واسع وجميل. صحيح. الأم تطبخ الطعام. تطبخ پکاتی ہے. کیا پکاتی ہے؟ الطعام مفعول به فمنصوب. في المطبخ. نعم. أمام البيت أمام خلف وراء دون وسط. هذه أسماء الظرف تأتي كلمة إليها مضافة. نعم. أمام البيت فناء جميل وحديقة جميلة. يشرح الدرس. المدرس يشرح الدرس. يشرح الله.
यशरह الدرس यशरह الدرس الدرس दाल हर्फ शमसी यशरह الدرس यशरह الدرس يشرح الدرس التلميذ الجديدة التلميذة التلميذة جديدة التلميذة الجديدة مجتهدة جدا बहुत मेहनती है नाम तकदम एक कलिमात رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة كتاب التلميذ حقيقة رتب الثالث رتب الكلمات رتب الكلمات الآتية لتكون تكون شو كوش اللهجة تكون جملا مفيدة كتاب التلميذ حقيبة جديد في رتب كتاب جديد في حقيبة التلميذ ایک منٹ کامران آپ کو میں نے نہیں دکھایا کتاب پر کیا غلطی ہے آپ کو چشتی اتنی میچ ہے اس کا ورڈ ہے جس تک نمبر تھوڑ دیت اصل لائن لگے ایک میچ پر مجھے وہ لغت پر بھول گیا تھا ادھر آنا لغت بھی اور بھی بتاؤں گا کیا ہے آپ نے لائن لگا کر میچ نہیں کیا صرف نمبر تصویر دیکھیں لیکن میچ کروں سیدھا دن ادھر ہے پاکاں گا ہاں نمبر دیتا لائن لگاؤں سو تو میچ کروں نام تقدم كتاب جديد في جملہ سے بناؤں تاکہ جملے مفیدہ بن کت کے بن جملے مفید كتاب جديد نہ کتاب کت کے جملہ مفیدہ چھنا آسان یا اسمیہ یا فعلیہ اگر اسم کی گوڑ سو گس معرفہ آسو تلس جملہ کہاں ہونی ہو عربی پر حسن صاحب نے کوئی ایک جملہ بتائیے آپ عربی میں جملہ اسمیہ ایک بتائیے ایک جملہ بتائیے أنا وصلت في الصف اب یہ انا جو ہے یہ ضمیر ہے نا تو معرفہ ہے تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کا اسم معرفہ ہوتا ہے یا فعل آئے گا شروع میں تو فعل آئے گا جب آپ نے کیا کہا کتابن کیسے آئے گا شروع میں مبتدا یہ تو نکرہ ورڈ ہے شروع میں مت آئے گا کتابن یا حقیبتن یا جدیدن یا فی آپ کو اس پہ کس کے بارے میں کہا جائے التلمیذ آئے گا شروع میں کیا بولے سمجھ دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ہم دروازے پر بات کریں گے تو کیا بولیں گے الباب مغلق تو الباب معرفہ ہے نا الف لام سے جملے میں دیکھیے اس میں دیکھیے ان سیٹ آف ورڈز میں کہ معرفہ کون لفظ ہے اس کو نیچے پہلے لائیے التلمیذ پھر اس کے بارے میں التلمیذ جدید نہ یہ کتاب التلمیذ آئے گا کتاب معرفہ کتاب التلمیذ کتاب التلمیذ فی ترتیب نہیں بنی سر مگر اس کو ایسے کریں گے کتاب جدید فی حقیبت التلمیذ مفہوم لیا گیا نا کیا کیا بنے گا یہ خبر مت آئے گی یہ متقدم کتاب جدید یہ دو مضاف بنے گا اگر کتاب جدید فی حقیبت التلمیذ کتاب جدید فی حقیبت التلمیذ کتاب جدید اس کو دیکھیے ادھر بہت حقیبت التلمیذ کتاب جدید اس کو رب کروں
مفہوم اساسا غور کرن ات کیا معنی بن مفہوم کیا فی کیا مطلب ہو ورنہ معرفہ اس کو نتھی حقیقت وہ چھوڑیے آپ میں بتاتا ہوں فی حقیقت تلمیذ ہاں کتاب جدید جدید اس میں کتاب جدید اصل میں مبتدا الکتاب الجدید فی حقیقت التلمیذ فی حقیقت التلمیذ الکتاب الجدید نئی کتاب کہاں ہے فی حقیقت التلمیذ مطلب تلمیذ کے بیگ میں اسٹوڈنٹ کے بیگ میں ٹھیک ہے تو ہم نے کہنا ہے کتابہ نکرہ کرنا ہے اس لیے ہم الکتاب الجدید کو اس کو پیچھے کر دیں گے نکرہ بنا کر ادھر لے آئے ہم ادھر کتاب جدید تو فی حقیقت تلمیذ مبتدا ہو گیا یہ خبر ہے جار مجرور سے جب خبر بنتی ہے وہ شروع میں دیکھیے ادھر القلم دیکھیے القلم فی الجیب کیا مطلب ہو قلم جیب میں ہے یہاں القلم کیا ہے مبتدا اور فی الجیب شبہ جملہ ہے نا جار مجرور سے بنتا ہے نا شبہ جملہ تو جب ہمیں مبتدا نکرہ لانا ہو تو اس کو ہم آخر پہ لے جاتے ہیں یوں کہیں گے فی الجیب قلم کیا مطلب جیب میں ایک قلم ہے جب آپ کو مبتدا نکرہ لانا ہو تو اس کو پیچھے لے جاتے ہیں لیکن وہ تب کر سکیں گے آپ جب آپ کی خبر شبہ جملہ ہو جار مجرور سے بنے یا ظرف سے بنے مثلا آپ کہیں گے یوں الغراب فوق السقف کوا کہاں ہے چھت پر اگر ایک کوا ہے تو آپ کیا کریں گے پھر اس کو فوق السقف غراب کر دیں وہی آپ کا جملہ ہے یا فی حقیقت التلمیذ کتاب جدید اصل میں تھا الکتاب الجدید فی حقیقت التلمیذ ایک کوا ہے کہ کوئی کوا ایک کوا یعنی ایک کوا نکرہ جو ہے یا تو وہ عدد پہ دلالت کرتا ہے یا انون پہ کاو کچھ نہ پاز نہیں دی کر کاو چھکیں پوچھی نہیں مارچ نہ تے کاو رش کا تل دبو کاو کو تو گو کاو ہاں بڑو ماری پا کوئی بھی جناب نکرم نہیں لاتے ہیں ہاں نکرم نہیں لاتے ہیں دیکھیے تُہۍ کتہِ ٲسِو تَمہِ دۄہ ییٚلہِ بہٕ جملہٕ اوسُس سمجھاوان تۄہہِ مےٚ مغز پھٔٹۍ یہِ سمجھے جملہٕ کیٛاہ چھُ جملہٕ چھِ آسان دۄن طریٖقن ہُنٛد اکھ چھُ آسان جملہ اسمیہ بیٛاکھ چھُ آسان جملہ فعلیہ ٹھیٖک چھا جملہ اسمیہ چھُ ییٚمیُک آغاز اسمہٕ سۭتۍ سپدِ گوٚو اسم ییٚلہِ گۄڈٕ یی سُہ گژھِ معرفہ آسُن نہ اچھا کیٛازِ یہِ چھا نوٚو اچھا مےٚ کی خبر تھوڑی ہے بھائی بُڈیوس یہِ ؤنۍ مےٚ ریٹ چھٔتیو سُہ تہِ اکہِ طرفہٕ بیٚیہِ طرفہٕ چھُس نہٕ بہٕ دِوان چھتنہٕ کِہیٖنۍ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نکرہ لانا پڑے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں کس نے بروٹ کے الصف کثیرۃ تلمیذات تلمیذات فی اختی گشتی فی الصف تلمیذات کثیرات ٹھیک ہے احمد الملعب فی یلعب یہ تین تو فعل گوڈ یلعب احمد یلعب فی الملعب دونوں میں پوچھا کو میں احمد یلعب فی الملعب اور بورڈ کی طرف دیکھیے انظر الی السبورہ دیکھیے آگے نکل گئے اب عربی میں آپ کو سمجھنا دقت ہوگی دیکھیے ادھر احمد کیا ہے
کیا کیا ورڈ ہے مجھے بولیے وہاں کیا کیا. احمد احمد ہے, الملب الملعب ہے, فی ہے, یلب یلعب ہے. ہم اس کو جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں. یلعب, یلعب, پھر اس کا فاعل آئے گا کون کھیلتا ہے, احمد. یلعب احمد کہتے ہیں مظہر اس مز, پھر ملعب بنی جملہ. یلعب اسم یہ فعل ہے اور احمد فاعل ہے. یہ ہے پھر متعلقی جملہ. ہمارا جملہ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. سمجھ میں یلعب احمد فی الملعب. اس کو آپ جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں. احمد کو پہلے لائیں گے, احمد یلعب, تب احمد مبتدا ہے, یلعب فعل خبر بن کے آیا, یلعب فی الملعب. آیا سمجھ میں؟ ون تو دیو مز کن تے طریق ون تو احمد یلعب فی الملعب. غرفۃ المدیر. گھر میں آپ نے نہیں دیکھا تھا اس کو بھی کت کے معنی میں جملہ تو تھوڑا ٹائم دینا تھا نا گھر میں. مجھے بتائیے کل 10-15 منٹ کے لیے پڑھا تھا آپ نے سونے سے پہلے؟ کیا پڑھے ہو؟ کتاب اسی کتاب اسی غرفۃ المدیر یم دو یہ آشو کتاب تو یہ تھی اصل تم دو کہ فوٹو نہیں تلت آگے کے 2 پیجوں کو. ہاں, غرفۃ المدیر المدرس یذهب الصباح فی الى. المدرس یذهب فی غرفۃ المدیر الى الصباح. يذهب إلى غرفة المدير, يذهب إلى غرفة المدير في الصباح. المدرس مبتدا, يذهب گوش فعل خبر بنا. المدير يذهب کوچ گژھان إلى غرفة المدير, مدیر سندس کمرس مز. في الصباح معنی صبح یہ اور یوان گوڑ چھا مدیر سندس کمرس مز. وہی وہی کیا ہوا فی الصباح. الى صباح کیا الى کیا ہو طرف, صبح کی طرف چھوان. فی الصباح وہ صبح میں. المدرس یذهب الى غرفۃ المدیر فی الصباح. مدیر کو بھی پہلے لا سکتے ہیں. المدیر یذهب بھی کہہ سکتے ہیں اور یذهب المدیر جملہ فعلیہ کے طور پہ بھی. نہیں, مدیر اور مدرس کو کر سکتے ہیں آپس میں. وہ سینئر کے پاس جائے گا نا, جونیئر جائے گا سینئر کے پاس. مدیر اور مدرس کو کر سکتے ہیں ادھر ادھر. مدرس ہی جائے گا نا, مدرس ہی جائے گا. مدرس ہے نا, المدرس یذهب الى غرفۃ المدیر فی الصباح. ٹیکنیکلی ٹھیک ہے لیکن ویسے حسین المنزلی حسین 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 المنزلی الواجب یکتب. حسین یکتب واجب المنزلی. واجب المنزلی. واجب منزلی شو غلط لفظ ترکیب شو ہمیشہ صفت موصول. الواجب المنزلی گو ہوم ورک. واجب المنزلی شو غلط ترکیب. الواجب المنزلی. سیکھی ہوئی چیزیں آپ یاد رکھا کریں. کتنے % یاد رہیں گے اس سے آگے کا سبق آسان ہو جائے گا. نام استبدل لا اقرا انت, اقرا انت شیخ اشرف صاحب انت اقرا. الرابع استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثالين. استبدل تعرفون معناه replace. انظروا الى جملة عمر يراجع دروسه. عمر يراجع دروسه. انظروا كلمة يراجع.
कलिमत युराज, इसको मिटाऊं? अच्छा सुसी युराजू के मानी याद रखिए। उन्जुर अस्लुल कलिमत रजा, रजा माना आदा, वापस आया, लौटा, टू रिटर्न, टू रिटर्न। राजा फाला के वजन पर बाब मुफाला से इस्तेमाल किया, राजा। फा कलिमा के बाद हमने अलिफ को बढ़ाया, फाला के वजन, फाला, फाला से फाला, ये अलिफ इजाफा किया, किस बाब में ले लिया? मुफाला, मुफाला बाब में ले लिया। ठीक है, अब इसके दो मानी बनते हैं, एक है राजा, राजा माना इस्तज़करा, आप लिखेंगे इसको इस्तज़करा, टू रिवाइज, टू रिवाइज, रिवाइज द लेसन, वी से आता है ना, वी से आता है ना, टू रिवाइज, टू रिवाइज द लेसन। राजा युराजु मुराजतन, एक मानी आते हैं राजा युराजु इस्तज़करा, यानी याद करना, याद करना, सबक को दोहराना। और दूसरा आता है राजा, राजा का मतलब है ना, इस तन कहा, इस तन कहा, इस तन का, इस्तन कहा माने दोबारा निकाह करना, मर्रतन उखरा, मर्रतन उखरा, इस्तन कहा मर्रतन उखरा। बीवी को मर्द ने तलाक दी या औरत ने मर्द से तलाक ली, खुला लिया, फिर दोबारा उनको सलाह हो गई तो फिर दोबारा करेंगे, उसे मुराजात कहते हैं। ठीक है, या मर्द ने एक ही तलाक दिया, बाद में अपने लफ्ज़ वापस लिए, उसे मुराजात कहते हैं। और मुराजा अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? टू, हाँ, टू रिमेरी। सेम मतलब रिमेरी तो दूसरे के साथ हो सकता है, ये रिकंसिलिएशन हाँ, के तौर पे होगा, रिकंसिलिएशन। रिवाइज के साथ होगा। तो रिमेरी के बाद लिखेंगे हिज ओन वाइफ या डाइवर्स्ड। हाँ, अच्छा अच्छा हम यार लपट को बहुत मारे। मुराजात को दोन बार संगे खुदा दी नजात जुदाई पता संगे भी, तो दो लफ्ज़ों के लिए था मुराजात, राजा युराजु मुराजात, टू रिमेरी ना। आपको पता है दुनिया में सबसे कमजोर मर्द कौन होता है? जिस तलाक दी, तलाक देने वाला मर्द दुनिया में सबसे कमजोर तरीन मर्द माना जाता है। यानी उसको सब्र नहीं आया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के मामले में सब्र करने का हुक्म दिया। और तलाक जो है जब कत्ल नागुज़ीर हो जाए तो तलाक है। अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया, खुला भी और तलाक भी। और उस औरत को कि जो बगैर किसी वजह के अपने शौहर से खुला लेती है, बगैर किसी शरई वजह के, उस पर जन्नत की आग हराम फरमाया। और मर्द जो थप्पड़ के बदले तलाक दे दे, वो भी कमज़ोर मर्द है, उसको भी बहुत सरजनिश। दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन मर्द वो है जो औरत को तलाक दे। बात ले समझ बात रोड उमर युराजु दुरूस, ये दुरूस बित लफ्ज़ तेल क्या गोमानी रिमेरी
ریوائز کرنا. عمر پڑھو. عمر يراجع دروسه. دروسه. فاطمہ فاطمة تراجع دروسها. فاطمہ مؤنث فلذلك تراجع. نعم. أنا أراجع دروسي. انا اراجع دروسي. انت أنت تراجع دروسك. اولا نجعل تصريف فيه. قولوا معي هو يراجع مضارع هذا راجع يراجع هو يراجع هي تراجع هما يراجعان هما تراجعان هم يراجعون هن يراجعن أنت تراجع أنت تراجعين أنتما تراجعان أنتما تراجعان أنتم تراجعون أنتن تراجعن أنا أراجع نحن نراجع هو يراجع هي تراجع أنت تراجع أنا أراجع نحن نراجع. الآن اقرأ. أنا أراجع دروسي. أنت تراجع دروسك. خديجة تراجع دروسها. صحيح. هو يراجع دروسه. هو صحيح. هي تراجع دروسها. ها صحيح. نحن نراجع دروسنا. نعم. عمر يراجع دروسه. هو. فاطمة تراجع دروسها. نعم. الآن نكتب إملاء. أكتب على السبورة. أنت تقوم أنت شيخ اكتب على السبورة. ہمارا گھر ہوتا ہے نا گھر، اس میں کئی کمرے ہوتے ہیں، ان کمروں کا الگ الگ نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور عربی میں بولیں گے، دیکھیے کیسے بولیں گے. سارے اضافت سے بولیں گے. سارے کمروں کا نام اضافت سے آئے گا، صفت موصوف سے نہیں آئے گا. اکتب هذا بیتی. میان چند سے هذا بیتی. اپنے گھر کے بارے میں اس کو انٹروڈیوس آپ کریں. کتنے کمرے ہیں آپ؟ ہاں. هذا بیتی. هذا بیتی. گۄڈنیُک جملہٕ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ اپنے گھر کا انٹروڈکشن دیں گے، پہلے کیا بولیں گے؟ سمپل جملہ هذا بیتی. یہی کیا گوٚو میون گھر ہے؟ ہاں کِنہٕ گۄڈے دَپو اَتھ منٛز چھُ عیٖد کَمرٕ، کِنہٕ گۄڈے کھسو پَشَس؟ گۄڈٕ دَپو نا هذا بیتی، یہِ گوٚو میون گھر. اَتھ حظ هذا بیتی. آ پَتہٕ دٔپِو بیتی کبیٖرُن جِدہ. ہووُت نہٕ زٕہٕنۍ، ژھوٚرُے چھُکھ وَنان کبیٖرُن. اَسہِ کھٮ۪و تہٕ کُنہِ دۄہ سال أسۍ مانو. تَتھ چھُکھ عٲیِد روزان غٲر حٲضِر. وۄنۍ کر کَرکھ خانٛدر؟ تَمہِ دۄہ کھٮ۪مو تہِ اگر ژٕ روٗدُکھ باقٕے کَپُر. هذا بیتی کبیرن جدہ. ہم کبیرن کی جگہ پہ بیت کے لیے واسعن بہتر کرتے ہیں. بیتی کبیرن کو بڑا کھولمت اور ٹھیک ٹھور، واسعن کو کمرہ آسن بڑی شور. اس لیے بیتی کے ساتھ واسعن زیادہ اچھا رہتا ہے. نام بیتی واسعن. اور اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ضعیف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ گھر سے نجات مانگی ہے، کیونکہ اس میں آدمی سوچ نہیں سکتا. اگر انسان جائے کمی آس 3 کمرٕ بناؤن بجائے چھُس اکوے بوٚڑ کمرٕ بناؤن ٹھیک بہتر. سمجھے؟ کھلی جگہ میں آدمی کو رہنا چاہیے، پھر دماغ کھلتا ہے. بیتی واسعن جدہ. بیٚیہِ کیٛاہ سا وَنو اَمہِ پتہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ؟ اَتھ چھِ 9 کمرٕ. فی بیتی. چلو پہلے ابھی نہیں. ہاں فی بیتی. آگے کیا لکھیں گے؟ 9 کمرے ہیں. آپ بولیے کیا آئے گا؟ یہ بولیں گے فی بیتی تسعۃ غرفۃ. خدا کے بندے، آپ کو میں نے بولا کہ
اضافت کے ساتھ آتا ہے 9 تک عدد معدود، تسعۃ، اور جمع آتا ہے معدود، غرفۃ کی جمع غرف ہے، غرف کیا بولیں گے؟ فی بیتی بولیے تسعۃ، تسعۃ غرف، یہ مضاف الیہ کو نہ غرفن بولو نا، غرف غرفن، غرف فی بیتی تسعۃ بیش ونو تسعۃ، یعنی مضاف بنو تسعۃ کت کنی؟ فی بیتی تسعۃ، غرف کی طرف مضاف ہے نا، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. کتاب و حامدن بولیں گے کہ کتاب حامدن بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ تو تسع غرفن بولیں گے، تسعۃ بولیے، پہلے غلط ہی بولیے، تسعۃ گرا، اب تو لفظ کو صحیح بولیے، غرافن، غرفتن غرفن، غرفتن غرفن، غرفتن غرفن، غرفتن غرفن، غرفتن غرفن، غرفن غرفن غرفن، تو کیا بولیں گے؟ تسعۃ، لیکن تسعۃ نہیں بولیں گے. ادھر دیکھیں یہ کیا ہے؟ غرفۃ، مؤنث ہے مذکر ہے؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اس کا مذکر کیسے آئے گا؟ غرف، غرفۃ مذکر ہے، مؤنث ہے نا، غرفۃ کی جمع غرف، غرف. یہ آپ نے خود جو پڑھا ہے نا اس نے آپ کو خراب کر دیا ہے. غرف، را پر زبر آئے گی، غرف، غرفتن غرفتن غرف، تلفظ کو ٹھیک کیجیے، غرفتن غرف. اب ہمیں کیا بولنا ہے؟ نو کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ تیس، ہاں بولیے، تیس تن بولتے ہیں نا، تسعۃ. اور اگر مذکر، اگر مؤنث گننا ہو تب اس کو مذکر کر دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ تیس، آگے مضاف ہوگا نا تو ہم یوں کہیں گے تسع، نہیں ایسے آئے گا، ایسے آئے گا، تسع غرفن. کیوں؟ المعدود کیا ہے اس میں؟ غرف ہے نا. اگر معدود جو ہے، معدود یہ غرف ہے نا، اگر یہ مؤنث ہو تو عدد کو ہم مذکر لے آتے. اب کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے نا، ہم تسعۃ کہیں گے، تسع کہیں گے، تسع غرفن کہیں گے. ہاں بولیے، فی بیتی تسع غرفن، بولیے تسع غرفن. نام کامر، اچھا یہ بیٹھک ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ غرفۃ الجلوس، هذه غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس، مبتدا خبر کا خیال رکھیں. هذه غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس، لکھ سے هذه غرفۃ الجلوس، اور وہ کھانے کا کمرہ ہے. تتھ ونان چھِ عام طور ڈائننگ ہال چھس نا ونان. هذه اس کو بعد میں لکھنا، بورڈ پر ہے، اس کو سمجھیے آپ. هذه غرفۃ الجلوس تھا اسے کام پر غرفۃ، هذه غرفۃ الجلوس، یہ گو بیٹھک، پھر ڈائننگ ہال، غرفۃ الطعام، و تلک مؤنث نا، تلک غرفۃ الطعام. تلک غرفۃ الطعام. آپ دیکھیے ادھر، دیکھیے غرفۃ الجلوس کیا ترکیب آئی؟ اضافت کی. اور جب ہم گھر کے کمرے گنیں گے تو عام طور پہ کیا آتی ہے؟ اضافت کی طرف. الغرفۃ الجلوس نہیں بولیں گے، غرفۃ الجلوس
غرفت الطعام بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان تَتہِ؟ اچھا اَتھ منٛز چھِ 3 بیڈ روٗم فیٖہہِ 3 بیڈ روٗم چھِس فیٖہہِ غرفتن چھُنہ وَننہٕ سلاسُ ای سلاستُ ای فیٖہہِ سلاسُ غرفن سلاسو غرفن لِلنَو یہاں اضافت لام سے کریں گے ہم لِلنَو سلاسو غرفت النوم ای سلاسو غرفن لِلنَو فیٖہہِ سلاسو غرفن لِلنَو گٔے 3 بیڈ روٗم بیٚیہِ چھُس پَژھٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ بوٚڑ ہال حالس وَنان قاعد وقاعة كبيرة للضيوف صالة گوٚو بدل یُس یَلہٕ حال آسہِ گرس منٛز آسہِ بنٛد حال تتھ وَنان قاعد صالتُن چھِ وَنان یِتھ کٔنۍ وٕچھن ایرپوٹس منٛز ژاو ژٕ تتہِ چھُ آسان نیٚبرٕ اوپن سورُے یا بجہِ بلڈنگ منٛز ژٕ گۄڈٕ چھُ آسان اوپن تتھ چھُ صالہ وَنان کیٛاہ لِکھیں گے کیٛاہ فیٖہہِ قاعة كبيرة للضيوف فیٖہہِ قاعة كبيرة للضيوف ٹھیک ہے للضيوف اکھ چھُس نٮ۪مازِ ہُنٛد کُٹھا تہِ نٮ۪مازِ کُٹھا تہِ چھُس کیٛاہ وَنان تتھ وغرفة للصلاة غرفة الصلاة یا وغرفتن اکھ کمرٕ ییٚلہِ تۄہہِ آسہِ وَنُن اتھ منٛز چھُ اکھ کمرٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد وغرفتن للصلاة اتھ منٛز چھُ نٮ۪مازِ کمرٕ غرفة الصلاة وغرفتن للصلاة اچھا اتھ منٛز چھِ 2 کِچن فیٖہہِ تُہۍ چھِو انٹرڈیوٗس کران پنُن گرٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ فیٖہہِ 2 کِچن چھِ مطبخان فیٖہہِ مطبخان بیٚیہِ 3 باتھ روٗم واش روٗم و ثلاثة حمامات ثلاثة حمامات حمامات نہ حمامات حمامات گوٚو کبوٗتریاں کوترِ ثلاثة حمامات حمامٌ معنی باتھ روٗم و ثلاثة حمامات وٕچھو ییٚتٮ۪ن کیٛازِ ووٚن اَسہِ ثلاثة ہورٕ ووٚن مُذکر سورُے ییٚتہِ کیٛازِ ووٚن حمامات أسۍ کوٚت ییٚتی کیٛازِ ییٚمیُک مُفرد یُس زن چھُ سُہ چھُ حمام حمام یہ مذکر کن مؤنث کیا ہے مذکر ہے مؤنث تو ہم مفرد کی طرف دیکھتے ہیں جمع کی طرف نہیں دیکھیں جمع تو مؤنث ہے مفرد مذکر ہے نا حمام چھا تو اس لیے ہم نے یہ مؤنث لایا 10 تامت چھو عدد پیوان آنن معدودس اپوزٹ اگر معدود آس مذکر عدد آنوس مؤنث معدود آس مؤنث عدد آنوس مذکر آوا سمجھ پکیو ثلاثة حمامات 3 بیڈ روٗم یا 3 واش روٗم گرس برونٛٹھ کَنۍ چھُ اکھ بوٚڑ صحن امام البیتِ ییٚتٮ۪ن ہٮ۪کو أسۍ فُل سٹاپ ترٲیِتھ تِکیٛازِ کمرن ہٕنٛز کتھ کٔر أسۍ وٲتۍ وۄنۍ آنٛگنس منٛز اتٮ۪ن بدلیو آیڈیا فُل سٹاپ تہِ ہٮ۪کو ترٲیِتھ کانٛہہ تہِ ہٮ۪کو ترٲیِتھ امام البیتِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لیکھو امام البیتِ کیٛازِ أسۍ گٔے نا کلاس روٗمو پٮ۪ٹھ گٔے کوٚت گٔے منتقل نیبر آئے گوٚو ہمارا ایک آئیڈیا یہاں پورا ہوا اب دوسرا آئیڈیا اب اوپر سے نیچے تک ایک ہی گھر کے بارے میں ہے تب بھی آپ اس کو ایک ہی شمار کر سکتے ہیں لیکن میں آہستہ آہستہ آپ کو پنکچویشن پر لاتا ہوں کہ عربیس منٛز کتٮ۪ن چھُ فُل سٹاپ یِوان ییٚتٮ۪ن آئیڈیا پوٗرٕ گژھِ ییٚتہِ جملہٕ پوٗرٕ گژھِ تتہِ چھِ کاما لگاوان ییٚتٮ۪ن آئیڈیا پوٗرٕ گژھِ تتہِ کیٛاہ چھِ کران امام البیتِ فِناءٌ واسع
فِنَاءٌ وَاسِعٌ اچھا تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تَتھ منٛز چھُ اکھ نہیں تَتھ منٛز چھُ اکھ پٕلے گرٛاوُنٛڈ تہِ تَتھ منٛز چھُ اکھ یہِ تیراکی ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ بنومُت کیٛاہ وَنو لہذا فیٖہِ ملعبٌ صغیٖرٌ ومسبح نہ مسبح فیٖہِ ملعب ومسبح اَتھ منٛز چھُ اکھ پٕلے گرٛاوُنٛڈ لۄکُٹ بیٚیہِ چھُس تیرٲکی ہٕنٛدِ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا مسبح بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز اکھ فوارٕ ہنا تہِ لٔگِتھ فوارَس کیٛاہ چھِ وَنان شلالُن وشلالُن نہ وفیٖہِ شلالُن جمیٖل وفیٖہِ شلالُن جمیٖل واو وَنُس یورٕ واو چھُ لفظس سۭتۍ روزان واو چھُ روزان لفظس برٛونٛٹھمِس سۭتۍ واوَس تہٕ لفظس درمیان چھُنہٕ دوٗر روزان واو چھُ یِوان بٕتھمہِ لفظُک پاٹ ماننہٕ نام فیٖہِ شلال شیٖن سۭتۍ اَتھ پَرنہٕ سلال شیٖن ییٚلہِ لیکھُن آسہِ نا پٮ۪ٹھٕ تَتھ گژھِ دنٛد لاگُن ضروٗری روزُن سیٖنَس چھُ چلان وفیٖہِ شلالُن جمیٖل کیٛاہ مطلب بیٚیہِ کیٛاہ چھُس آسان بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان شلال ہوتا ہے وہ واٹر فال بھی واٹر فال تہِ چھُ والا سپرنگر والا دونوں اور شلالُن جمیٖلُن ظہوٗر شلال وفی الفناء قامت ترٛٲیِتھ وفی الفناء ظہوٗر جمیٖلتُن وفی الفناء اشجار وظہوٗر جمیٖلتُن خوٗبصوٗرت پھوٗل اچھا سون پریوار یُس زن چھُ سُہ چھُ یہِ گرٕ بڑٕ ان کو پیارا لگتا ہے گھر کیا کہیں نا ہاں آپ فل اسٹاپ ڈال سکتے ہیں یہاں آئیڈیا ہم بدل دیں گے گھر کو سارے لوگ پسند کرتے ہیں العائلہ یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمارا پریوار العائلہ تحب یحب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عائلہ میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں حالانکہ لفظ کی رعایت آپ کریں گے اشرف صاحب لفظ کی رعایت کریں گے تو اس میں تا لگی ہے اس لیے تحب آئے گا مؤنث لفظ کی رعایت کریں گے لیکن افراد کی اگر کریں گے رعایت دماغ میں رکھیں گے افراد تب یحب آئے گا کیونکہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں جب مذکر اور مؤنث دونوں مل جاتے ہیں تو صیغہ مذکر استعمال ہوتا ہے آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں تحبہ العائلۃ بھی کہو گے العائلۃ تحبہ زیادہ بہتر رہے گا یحبہ کیونکہ عائلہ میں مذکر ہوتے ہیں عائلہ سے مراد ہے افراد یہاں مراد ہے افراد العائلۃ یحبہ اور اسے صاف رکھتا ہے رکھنے کے لیے ترکہ یترک آتا ہے ترکہ کے دو معنی ہوتے ہیں ترکہ ہے نا اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے چھوڑنا ٹو لیو چھوڑنا دوسرے معنی آتے ہیں ترکہ کے مینٹین دونوں معنی یترکہ کیا ہے العائلۃ یحبہ و یترکہ نظیفا اور اس کو صاف رکھتے ہیں یترکہ نظیف ترکہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ بھی دینا ترکہ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا نظیف فل اسٹاپ بس لکھ دو
يكفي هذا.